دیبل خزائی، یہ جانتے ہیں بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کے لیے قصیدہ لکھا، بلکہ یوں کہہ لیں گے کہ اس میں قصیدہ پھر مرثیے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قصیدہ لکھ کے لایا مولا رضا علیہ السلام کے پاس، اور پھر دربار لگا، مامون تھا، فضل اس کا وزیر تھا، سب کے سامنے اس نے وہ قصیدہ پڑھا۔ قصیدہ طائیہ بھی اس کو کہتے ہیں، چونکہ ہر جو شعر ہے وہ تا پہ آ کے ختم ہوتا ہے، اور بڑا معروف ایسا ایک قصیدہ تھا جس نے دیبل کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اور یہ وہ قصیدہ ہے جو اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ یہ مولا رضا علیہ السلام کے سامنے پڑھا گیا، اور گویا یہ قصیدے کے مضمون پر امام کی مہر تصدیق لگ گئی، اور امام کا تائید یافتہ قصیدہ ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں صرف 2-3 شعر اس کے عرض کرتا ہوں۔ امام کے سامنے پڑھتا ہے، اس کا چونکہ پہلے 2 لفظ مدارس و آیات، یہ قصیدہ ممکن ہے آپ اگر اپنے طور پہ سرچ کرنا چاہیں تو مدارس آیات لکھیں گے تو یہ قصیدہ آ جائے گا۔ یہ قصیدہ مدارس آیات کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ یہ اس پہلے مصرعے کے 2 لفظ ہیں، مدارس و آیات خلط من تلاوت فمنزل الوحی مغفر بالعرصات۔ دیبل کہتا ہے کہ مدارس و آیات قد خلط من تلاوت، وہ گھر جن میں آیات کی تلاوت ہوتی تھی، وہ مدارس، یعنی مدارس سے مراد یعنی وہ جگہ جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور وہ گھر جن گھروں میں وحی اترتی تھی، وہ گھر اب اجڑ گئے ہیں، اور ان گھروں میں اب کوئی نہیں رہ گیا۔ گھر ان قرآن کی تلاوت کرنے والا دیار علی والحسین، دیار علی والحسین وحمزۃ وجعفر والسجاد ذی الصفنات۔ کون سے وہ گھر؟ مولا علی کا گھر، مولا حسین کا گھر، جی جناب حمزہ کا گھر، جعفر طیار کا گھر، اور زین العابدین، امام زین العابدین ذو الصفنات کا گھر، وہ گھر جہاں وحی اترتی تھی اور جہاں تلاوت آیات ہوتی تھی، وہ گھر اب اجڑ گئے۔ اس کے بعد چند اس نے اشعار پڑھے جو مصائب کے اشعار تھے۔ جناب سیدہ طاہرہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، فاطمہ لو خلت الحسین مجدلا لقد مات اشتاء لقد مات عطشانا بشط فراتی۔ اے بنت پیمبر، اے بنت پیمبر، اگر آپ دیکھتی کہ آپ کا بیٹا حسین کیسے قتل ہوا، یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، اگر آپ دیکھتی کہ آپ کا بیٹا حسین کیسے قتل ہوا، فرات کے کنارے 3 دن کا پیاسا، فرات کے کنارے 3 دن کا پیاسا، تو سیدہ طاہرہ کیا ہوتا؟ اجریت دمع العین فی الوجنات، آپ دیکھتی تو آپ اپنے رخساروں پر آنسوؤں کی نہریں بہا دیتی۔ قبور اگلا شعر سننا، کہتے ہیں بنات آل زیاد، بنات آل زیاد فی القصور مسونۃ وآل الرسول فی الفلوات۔ زیاد کی بیٹیاں، آل زیاد کی بیٹیاں محلوں میں آرام کر رہی تھیں، اور نبی زادیاں جنگلوں میں پھرائی جا رہی تھیں، صحراؤں میں پھرائی۔ جب یہ اشعار پڑھ رہا تھا نا، امام رضا علیہ السلام زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ کوفان قبور بقوفان واخری بطیبۃ، کچھ قبریں کوفہ میں ہیں اور کچھ قبریں مدینہ میں ہیں، وقبور بفخ نالہا صلواتی، اور کچھ قبریں مقام فخ پہ ہیں اولاد فاطمہ زہرا۔ پھر کہتا ہے یا فاطمہ قومی یا ابنۃ الخیر وانتبی نجوم السماوات فی
فلواتی، اے فاطمہ زہرا قبر سے اٹھو، نکل کے دیکھو تمہاری آنکھوں کے تارے کہاں کہاں سو رہے ہیں، کہاں کہاں دنیا میں آپ کی اولاد پھیلی ہوئی ہے۔ وقبر بغداد لنفس زکیۃ، ایک قبر بغداد میں ہے جو نفس زکیہ کی ہے اور جس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ دیبل کہتا ہے میں اتنا پڑھ کے خاموش ہو گیا، امام رضا نے فرمایا دیبل بس، کہا جی آقا بس، فرمایا کاغذ لاؤ۔ ایک شعر مولا رضا نے لکھا، وقبر بطوس وقبر بطوس یا لہا من مصیبت علاحت علی الاحشاء بالزفرات۔ دیبل یہ بھی ساتھ ایک شعر شامل کر لو اپنے قصیدے میں کہ ایک قبر طوس میں ہے، ایک قبر طوس میں ہے، اور ہائے مصیبت اس قبر والے پر کہ جس کی غربت نے دلوں میں آگ لگا دی۔ دیبل پوچھتا ہے مولا وہ قبر کس کی؟ فرمایا میں غریب کی قبر ہوں، تو اس میں غریب کی قبر ہوگی۔ اور عزادارو، آپ جانتے ہیں امام رضا علیہ السلام کتنے مظلوم تھے۔ ممکن ہے شاید یہ جملہ پہلے نہ سنا ہو آپ نے، میں ذمہ داری سے، مطالعے کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ عزادارو خدا جانتا ہے میرے ناقص مطالعے میں 14 معصومین میں سے 2 معصوم ایسے ہیں جنہوں نے اپنی موت کی دعا کی۔ اتنی دکھی ہو گئی تھی زندگی۔ ایک رسول کی بیٹی، آپ نے ہزاروں بار سنا، سیدہ طہرہ ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی سریہ، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے۔ ازادر دوسری ہستی امام رضا علیہ السلام کی ذات ہے۔ راوی کہتا ہے مسجد جامع سے مولا رضا نکل رہے تھے، رو کے دعا کر رہے تھے، میرا اللہ مجھے جلد موت دے دے، اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا عطا کر۔ اور عزادارو خدا کی قسم پوری دنیا میں ہر معصوم، ہر امام، ہر شہید پر گریہ ہوا، ماتم ہوا، نوحہ ہوا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں امام رضا وہ غریب تھے، جب مامون نے بلایا ہے نا مدینہ سے، یہ وہ غریب تھے جنہوں نے اپنے اہل و عیال، اپنی ساری بہنیں، جانتے ہو نا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں، اپنے ساری بہنوں کو، اہل و عیال کو حکم دیا، جمع کر کے گھر میں فرمایا میں اب مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میری زندگی پہ مجھ پہ رو لو، میری زندگی میں میرا ماتم کر لو، میری زندگی میں مجھ پہ گریہ کرو، میں دیکھ لوں کہ تم کیسے روتی ہو، کیسے گریہ کرتی ہو۔ یہ وہ مظلوم امام ہے جن کی زندگی میں جن پہ گریہ ہوا اور جن پہ ماتم ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام جواد علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے چھوٹا سن امام جواد علیہ السلام کا نانا کی قبر پہ آئے، اور نانا کی قبر پہ آ کے امام جواد کا ہاتھ رکھا، نانا میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، نانا میں اپنے جواد کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ نانا کی قبر پہ جب وداع کے لیے آئے نا، رو رہے تھے زارو قطار، سلام کرتے تھے نانا کو، سلام کرنے کے بعد وداع کر کے دروازے تک پہنچتے، پھر واپس پلٹ آتے، پھر آ کے نانا کی قبر کو سینے سے لگاتے، بوسہ دیتے، پھر دروازے تک پہنچتے، پھر واپس پلٹ آتے۔ بڑی مشکل سے وداع کر کے امام رضا علیہ السلام وہاں سے چلے، اور عزادارو پھر تو اس میں وہ وقت آ گیا۔ ابو سلط کہتا ہے مجھے امام نے حکم دیا، فرمایا کہ مجھے مامون نے بلایا ہے، اب میں جا رہا ہوں، مامون نے مجھے بلایا ہے، اگر میں مامون کے دربار سے واپس آؤں اور ابا یوں میرے سر پہ ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا، بس سمجھ لینا مجھے زہر مل گیا ہے، مجھے زہر دے دیا گیا، اور اگر میرے سر پہ ابا نہ ہو
تو پھر مجھ سے بات کرنا اور میں تیری بات کا جواب دوں گا۔ عزاداروں مامون نے بلایا، امام کے سامنے زہر آلود انگور رکھے، کہا فرزند رسول میل فرمائیے، اس سے بہتر انگور دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا رب نے اس سے بہتر انگور جنت میں خلق فرمائے ہیں۔ فرزند رسول آپ مجھ پہ ہمیشہ شک کرتے ہیں، آپ انگور میل فرمائیں۔ عزاداروں ذمہ داری سے پر صرف 3 دانے امام رضا علیہ السلام نے تناول فرمائے اور فوراً اٹھ بیٹھے۔ پوچھا مامون نے فرزند رسول کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہے سو الہ ہے سو وجہتنی، اب وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے۔ بھیجا ہے۔ ابو سلط کہتا ہے پیدل امام چل کے آئے، میں نے سواری حاضر کی، فرمایا نہیں پیدل چل کے آئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ گھر آنے تک امام رضا علیہ السلام کے قدموں پہ ورم بن گئے تھے، اور گھر میں جب آئے نا زمین پہ بیٹھ گئے، قالین ہٹا دیا، زمین پہ سجدے کرنے لگ گئے، زمین پہ لوٹنے لگ گئے، اور بس کہتا ہے غلام میں نے سنا ایک بار فرما رہے تھے بیٹا بس اب تو جلدی آ جا بیٹا اب جلدی آ جا۔ ابو سلط کہتا ہے میں نے دیکھا دروازہ بند تھا، ایک بچہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے پوچھا بیٹا کون ہو، کیسے آئے ہو، دروازہ تو بند تھا۔ فرمایا جس ہستی نے، جس رب نے مجھے مدینہ سے یہاں پہنچا دیا، اس نے بغیر اس دروازے کے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ غلام کہتے ہیں میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے جواد کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے زار و قطار رونا شروع کیا۔ عزادار و اسرار امامت سپرد کیے، امام رضا نے آخری ہچکی لی، جان آفرین کے سپرد کی۔ امام جواد علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن پہنایا۔ میں کہوں گا مولا رضا آپ خوش نصیب تھے، اگرچہ عالم غربت میں موت آئی لیکن بیٹا آ تو گیا، غسل مل گیا، کفن مل گیا۔ قربان جو فرزند زہرا تیری غربت سے، سید سجاد جیسا بیٹا موجود تھا، ہائے غربت امام سجاد کی۔ کربلا سے روتے ہوئے چلے بابا میں تیرا لاشا بے گور و کفن دیکھ کے جا رہا ہوں، بابا مجھے معاف کر دینا میرے بس میں نہیں تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔